جی ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز اور یہ پروگرام ہے خلاصۃ القرآن۔ آج ہمارا موضوع جو 11واں پارہ ہے، میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا، اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی ہونے کی۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ جو ہے وہ مستقل جاری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہر وقت مصروف تھے جو مستقبل میں وہ مدرس بھی ہوں، معلم بھی ہوں، قاضی بھی ہوں، حاکم بھی ہوں، عامل بھی ہوں، اور اچھے مدرس بھی ہوں اور اچھے منتظم بھی بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی جو تعداد، یہ جو ایک متعدد لوگوں کو جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اور اس صورت کے جو آخر میں اہل ایمان کے لیے جو بڑی خوشکن بشارت دی گئی اور ایمان افروز بات ارشاد کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوع انسانی میں سے ہی ہیں، اور آپ کا وجود مبارک تمام نوع انسان کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ اپنی امت سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور امت کے لیے جو ہے وہ خیر کے، بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور اس حوالے سے ہلکی بھی تکلیف آپ کو کسی مومن کو ہوتی ہے تو آپ کو انتہائی ناگوار گزرتی ہے، اور خاص طور پر باعمل اور مخلص اہل ایمان کے حق پر تو ان کے حق میں تو بہت ہی مہربان ہیں اور شفیق ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر امت جو ہے وہ آپ کے نقش قدم پر نہ چلے تو یہ اس کے اپنے نصیب کی جو ہے وہ خرابی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مدارات جو ہے وہ فرمایا کہ محبوب آپ نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ کی جو یہ آخری 2 آیات ہیں بڑی فضیلت والے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قرب میں بیٹھے ہیں، تو پوچھا دیکھنے والے نے خواب میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد ان الفاظ میں درود سلام کے صیغے پڑھتا ہے، اس کے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ فرمایا کہ یہ جو ہے ان الفاظ میں یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خاص طور پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو شخص چاہے کہ اس کے گھر میں امن اور سکون ہو، لڑائی جھگڑا جہاں رہتا ہو، تو یہ ہر نماز کے بعد یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کیا کرے، انشاءاللہ اس کے گھر میں خیر و برکت بھی رہے گی اور اس کے رزق میں بھی فراوانی رہے گی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اس سے آگے جو سورۃ یونس جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے، اس کا حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، اور اس میں قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے کے ساتھ منکرین قرآن کی جو گندی ذہنیت تھی اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ محض اس لیے اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ایک انسان پر کیوں نازل ہوا ہے قرآن کریم۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو مشرکین مکہ تھے ان کو اچھی طرح سے آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم اپنے منطقی انجام کو جو ہے وہ پہنچنے والے ہو۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں ایک کوئی نہ کوئی رسول آیا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نظام کائنات کے دلائل جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تکذیب کرنے والے اور دوسرے تصدیق کرنے والے۔ جھٹلانے والوں کا جو انجام ہے وہ آگ ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ جنت کی صورت میں دائمی باغات ہیں اور راحت اور آرام ہے۔ آیت نمبر 112 میں جو ہے آگے جھٹلانے والوں کا جو انجام ہے
وہ حال بیان کیا گیا ہے ان کا کہ یہ قرآن کریم کو جھٹلانے والے، اس کا مذاق اڑانے والے جو ہیں یہ باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے ان کی کسی بات کا اختیار نہیں ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں۔ یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی میں اس 40 سالہ زندگی میں کیا تم نے میرے قول اور میرے فعل میں کوئی تضاد دیکھا ہے؟ میرے کردار میں کوئی نقص اور کوئی جھول دیکھا ہے؟ تو ذرا سوچو کہ جب میں انسانوں پر کوئی جھوٹ نہیں باندھتا تو بھلا رب العزت پر کب میں جھوٹ بولنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ یعنی اس چاند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ نے تبلیغ کا اعلان کیا ہے، ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، تو اپنے کریکٹر کو معیار بنایا ہے۔ میں کیا لوگوں بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی میری زبان کے قریب سے جھوٹ کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انت صادق و امین، آپ تو سچے ہیں، صادق و امین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان سے اپنے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ لے لیا تو پھر کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہی لوگ جان کے دشمن بن گئے جو چند منٹ پہلے آپ کو صادق و امین کہہ رہے تھے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ ابتداء اسلام کا ایک المیہ تھا۔ ناظرین کرام، اس سے جو اگلی آیتیں ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ تعالیٰ جلدی نازل کر دیتا تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب اتارنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، بیمار ہو تو پھر مالک کو بڑا یاد کرتا ہے، اور جب جیسے ہی وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر بندہ رب کو بھلا دیتا ہے، جیسے کسی مشکل میں اس کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو پہلی قوموں کے جو گناہ تھے ان پر ان کی گرفت کی گئی، پھر اللہ نے تمہیں ان کی جگہ دی تاکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر ان کے مطابق تمہارے مستقبل کا بھی فیصلہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پچھلی قرآن کریم میں جن اقوام کے احوال بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں وہ گناہ ترک کرنے کا عہد کرنا چاہیے، وگرنہ جس طرح ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ہم پر بھی نازل ہو جائے۔ تو قرآن کی آیتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود باطل کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ امر جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے ناظرین کرام کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، اللہ کے سوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اس کے جو بندے ہیں اللہ کی اجازت سے، اس کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ ان کی طاقت قوت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو وہ من دون اللہ نہیں ہے، جبکہ بت ہیں اور ان کے جو مشرکوں کے معبودان باطل تھے وہ تو اللہ کے سوا ہیں، غیر اللہ ہیں، اور یہ تو اللہ والے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں دریاؤں میں جو بادبانی ہے، کشتیوں کی روانی ہے، بارش سے انسان اور جانوروں کی خوراک ہوتی ہے، بارش کے بعد زمین سے جو پودے اور سبزہ اگتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی نعمتوں میں گنوایا۔ لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے
تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اس کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کسی دانشور نے کی اتنی خوبصورت بات کی ہی ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، اور جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت قریب اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ہے قریب ماننا چاہیے، لیکن گناہ کرتے وقت اس رب کو ہم اپنے سے بہت زیادہ دور کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ اسے شاید ہماری حرکت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، اسے دن رات یا دن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، تو اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کوئی آفت، یعنی تب بھی موت کی صورت میں، کسی یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں، ہارٹ اٹیک کی صورت میں، کرنٹ لگنے کی صورت میں، کسی بھی اس سے جو ہے آفت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، کھیتی کا معاملہ تو آسان ہے، اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، لیکن تجھ کو تو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور تیرے کیے کا جو اعمال ہے، جو اعمال نامہ ہے جو کیا ہوا ہوگا، اس کا تو جواب دینا پڑے گا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کو سلامتی کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے، کہ جو لوگ اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور روز قیامت ان کے چہرے پر ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے، اس سیاہی سے ان کے چہرے جو ہے وہ محفوظ و مامون ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے ذلت و رسوائی کی وجہ سے سیاہ ہوں گے، اندھیری رات کی طرح کالے ہوں گے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اگلی آیت میں قرآن کریم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اگلی آیت میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ انہیں آنے والی نہ کسی بات کا جو ہے وہ خوف ہوگا، اور نہ ہی انہیں کسی گزری ہوئی بات کا کوئی رنج و ملال ہوگا۔ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر جو ہے وہ قائم رہے، تقوی اور پرہیزگاری کے سائے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس لیے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اقوال ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے متکبر سرداروں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کیا، اور اللہ کا پیغام سنانے کے عوض کوئی تنخواہ طلب نہیں کی، کوئی ان سے اجرت نہیں مانگی، اور اللہ نے اپنے پیارے جو اس پیروکار تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے متبعین تھے، ان کے ساتھ کشتی میں بچا دیا، اور مخالفین کو اس طوفان نوح میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا بیان ہے کہ انہوں نے متکبرانہ طور پر جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھایا تو انہوں نے اسے جادو قرار دے کر مقابلے کے لیے اپنے دور کے اور اس سلطنت کے جو بڑے جادوگر تھے ان کو بلا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جادو میرے معجزے کے مقابلے میں ناکام ہو کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، جس پر اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ فرعون نے غرق ہوتے وقت کلمہ پڑھا، اللہ نے اسے رد کر دیا کہ زندگی بھر گناہ اور فساد مچا کر اب مرتے وقت ایمان لاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ موسیٰ تھے، اگر میں ہوتا، وہ فرعون اس وقت غرق ہوتے وقت بھی اگر وہ توبہ کر رہا تھا تو میں پھر بھی اس کے جو ایمان لانے کو جو ہے وہ قبول کر لیتا۔ حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت جو ہے
وہ جب آ جاتی ہے تو غرغرہ یعنی نزا کے وقت جو ہے وہ روح نکلنے کی کیفیت، جب غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. یعنی جب تک ان کی روح نہیں نکلتی، سکرات موت نہیں آ جاتی، تو موت کی نشانیوں کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے. لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے یعنی بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو. اور غور کرنے کی بات ہے ناظرین کرام، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنا بڑا متکبر بادشاہ کس طرح بے بس ہو کر ذلت کی موت جو ہے وہ مرا. اور قرآن کریم کا یہ معجزہ 1450 سال بیت جانے کے باوجود بھی آج بھی مصر کے فرعون کی جو حنوط شدہ نعش ہے وہ آج بھی موجود ہے. آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر، مصر اس کا جو جثہ ہے، اس کی جو باڈی ہے، وہ اس کی لاش آج بھی موجود ہے. اور اس واقعے سے ہمیں نصیحت کا حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں بالکل اندھا نہیں ہونا جانا چاہیے، اتنا کہ اپنے انجام کو بھی بھول جائے، اپنی آخرت کو بھی فراموش نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. یہ سورہ مبارکہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے معنون ہے. اس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی قوم تھی جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئی. انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دے دی. اب واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور اللہ کے عذاب کو یقینی دیکھ کر نینوا اس کی سرزمین پر جو ہے وہ چلے گئے. اب آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو راستے میں درمیان میں انہیں کشتی سے سمندر کی لہروں کو جو ہے وہ آگے جانے سے روک دیا. جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو درمیان میں انہیں کشتی سے سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا گیا، آگے جانے ہی نہ دیا. اللہ کی شان کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مگر مچھلی کے پیٹ میں بھی آپ زندہ رہے. اب بالآخر چند روز کے بعد، اب کتنے روز ہیں اس پر مختلف روایتیں ہیں، بس بعض نے 40 دن بھی کہا ہے. تو بہرحال جتنے بھی مختلف اقوال ہیں، تو چند روز کے بعد وہ مچھلی نے آپ کو کنارے پر ساحل پر لا کر اگل دیا. اور اس دوران آپ نے جو ہے وہ آیت کریمہ کا مچھلی کے پیٹ میں ورد کیا تھا، یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. لہٰذا علماء نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو یہ آیت کریمہ کا ورد کرے تو اللہ اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا. تو آپ بہرحال ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم آپ کے مچھلی نے آپ کو ساحل پر جو لا کر اگل دیا، اور ادھر جو ہے آپ کی قوم کے جو مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے سب صحرا میں نکل گئے. انہوں نے آہوزاری کی، توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا. منافقین کے اور مومنین کے تذکرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جو ہے وہ تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ کفر اور شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے. اور ساتھ ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری اور نوید سنائی گئی کہ اللہ کی مدد اور نصرت قریب ہے. یہ ہماری سنت رہی ہے، ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. تو جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کرنے کے حکم پر ہی ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اہل حق کا ہمیشہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور
کتاب و سنت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اور ایک سرائکی کے شاعر نے کہا تھا کہ ساڈا کم ہے قرآن سناون، کوئی مننے یا نہ مننے، روحیں جہانے ماریا ویسی جیڑا حد قرآن دی بھنے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں اگلے پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔